بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جماعت ہفتم کی اسلامیات کا باب سوم سیرت طیبہ پڑھیں گے۔ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جتنی بھی امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں اس باب میں وہ ہم کور کریں گے۔ قریش نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش کا حلیف قبیلہ کون سا تھا؟ بنو بکر، اور مسلمانوں کا حلیف قبیلہ بنو خزاعہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 10 رمضان 8 ہجری مغرب کے وقت مقام کدید پر پہنچے تو روزہ افطار کیا۔ 10 رمضان 8 ہجری مکہ کے قریب مر الزہران پر پہنچ کر قیام کیا۔ سب سے بڑے سردار ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یہ تحقیق کے نکلے تھے کہ آیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ابو سفیان کو دیکھتے ہی تلوار میاں سے نکالی اور کہنے لگے، ابو سفیان کو کس کی سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا؟ عباس رضی اللہ عنہ کی سفارش پر۔ 10,000 صحابہ کرام کی جرمٹ میں فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی۔ فتح مکہ میں کتنے صحابہ تھے؟ 10,000۔ سب سے آخر میں انصار و مہاجرین کے گروہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ آپ سب اپنی اونٹنی قصوہ پر اپنے خادم زادہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کے ساتھ سوار تھے، اور یہ اللہم ان العیش عیش الآخرہ یہ کس موقع پر آپ سب نے فرمائے تھے؟ اے میرے اللہ، آخرت کی زندگی اصلی زندگی یہ فتح مکہ کے موقع پر۔ فتح مکہ کب واقع ہوا تھا؟ 20 رمضان 8 ہجری کو جمعہ کے دن۔ 20 رمضان 8 ہجری جمعہ کے دن فتح مکہ ہوا تھا۔ جو شخص ابو سفیان اور حکیم ابن حزام کے گھر میں پناہ لی اسے قتل نہ کیا جائے۔ شہر میں داخل ہونے والے دستوں میں سے صرف اس دستہ کا جو حضرت خالد بن ولید کے ماتحت کچھ مقابلہ ہوا جس میں اہل مکہ کو بھاگنا پڑا۔ خالد بن ولید کے دستے نے فتح مکہ میں مقابلہ کیا تھا۔ اس فتح کو قرآن مجید میں فتح مبین کلی فتح کہا گیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حجر اسود کو بوسہ دے کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ خانہ کعبہ کے اندر چاروں طرف کتنے بت تھے؟ 360۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ کس موقع پر آپ سب نے یہ آیت پڑھی تھی؟ حق آ گیا اور باطل نابود ہوا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑ رہے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو طلب فرمایا جو خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ خانہ کعبہ کا کلید بردار کون تھا؟ عثمان ابن طلحہ۔ قریش نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر کس کو قتل کیا؟ بنی خزاعہ کے آدمی کو۔ بنی خزاعہ یہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ مکہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیام کیا۔ مر الزہران میں خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہوتی تھی؟ عثمان بن طلحہ کے پاس۔ کفار مکہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ معاف کرنے کا۔ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ فتح مکہ کے وقت عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ کو روانہ ہوئی۔ مسلمان پیراداروں نے مکہ کے سردار ابو سفیان کو پکڑ لیا تھا۔ غزوہ حنین۔ مکہ اور طائف کے درمیان بنو ثقیف اور حوازن کے دو قبائل آباد تھے، بہت بہادر اور سرکش تھے۔ بنو ثقیف اور حوازن مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں اترے جنگ کے لیے۔ انہوں نے اپنے سردار مالک بن عوف کے مشورے سے اپنے خواتین، بچوں اور مال و مویشی کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ کوئی شخص میدان جنگ سے فرار نہ ہو۔ یہ کب ہوا تھا؟ جنگ حنین۔ غزوہ حنین میں بنو ثقیف اور حوازن کی طرف سے سردار کون تھا؟ مالک بن عوف۔ مسلمانوں کا لشکر غزوہ حنین میں کتنا تھا؟ 12,000 کا لشکر تھا، جس میں 10,000 مہاجرین و انصار تھے، 2,009 مسلم تھے۔ غزوہ حنین کب ہوا تھا؟ 6 شوال 8 ہجری کو یہ اسلامی لشکر روانہ ہوا تھا۔ 6 شوال 8 ہجری یعنی 16 دن پس ہوا تھا فتح مکہ کے بعد۔ 16 دن پس 20 رمضان 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا تھا۔ اس میں مسلمان یہ کہا تھا کہ ہم نہیں ہار سکتے،
دشمن نے ایک تنگ دشوار گزار میں گات لگائی ہوئی تھی۔ غزوہ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 زری پہنی ہوئی تھی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دلیرانہ آواز دی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سے ہاتھ میں مٹی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی۔ غزوہ حنین میں اور 2 حصوں میں بٹ گیا۔ مالک ابن عوف اپنے سپاہیوں کو لے کر کہاں پہنچا؟ قلعہ طائب میں جا کر ٹھہرا۔ اوتاس کی گاٹھی میں جا چھپا۔ کون؟ جو کہ اہل عیال اور مال و زر پر مشتمل تھا، جو گروپ۔ قلعہ طائب کے محاصرے کا حکم دیا اور اوتاس کی طرف ابو عامر اشعری کو مامور فرمایا۔ اوتاس کی گاٹھی کو گھیرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو مامور فرمایا تھا؟ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ۔ اوتاس میں 24,000 اونٹ، 4,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اوتاس میں کتنے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے؟ 6,000 اور 24,000 اونٹ، 4,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی۔ قبیلہ حوازن کے 6 سردار آئے۔ یہ وہاں جگہ تھی جہاں سے آخری مرتبہ وہاں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہوشی کی حالت میں اٹھا کر لائے تھے۔ خاندان عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ آپ سب نے ان کو دے دیا تھا۔ اس طرح یہ وفد اپنے 6,000 قیدیوں کو لے کر واپس ہوا تھا۔ مالک ابن عوف اپنے سپاہیوں کو لے کر کہاں ٹھہرا؟ قلعہ طائب میں۔ غزوہ حنین کہاں کے قبائل کے ساتھ پیش آیا؟ طائف کے۔ غزوہ حنین میں کافروں کا سردار کون تھا؟ مالک ابن عوف۔ غزوہ حنین کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ معافی کا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا تھا۔ فتح مکہ 20 رمضان 8 ہجری کو ہوا تھا۔ غزوہ حنین 6 شوال 8 ہجری کو۔ فتح مکہ کے اکثر قبائل مسلمان ہوئی مگر بنو ثقیف اور حوازن نے اسلام قبول نہیں کیا۔ غزوہ حنین میں کفار کا سردار مالک ابن عوف تھا۔ غزوہ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 زری پہنے ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شام کا عیسائی بادشاہ جس سے مقام موتا میں مسلمانوں کا مقابلہ ہو چکا تھا، قیصر روم کی مدد سے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ سال قحط کا تھا اور موسم بھی بہت گرم تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 دینار، 300 اونٹ اور ساز و سامان کے علاوہ 50 گھوڑے پیش کی۔ غزوہ تبوک میں 10,000 دینار، 300 اونٹ، 50 گھوڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع جس کی قیمت 40,000 درہم تھی وہ پیش کی، 40,000 درہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غزوہ میں فرمایا تھا اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو میں اس سے راضی ہوں؟ غزوہ تبوک میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال لے کر حاضر ہوئی۔ غزوہ تبوک میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی؟ 30,000 اور غزوہ حنین میں 12,000۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں خاندان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون سے غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی؟ غزوہ تبوک میں۔ اسلامی لشکر کا جھنڈا کس کے پاس تھا غزوہ تبوک میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر آپ سب نے قیام فرمایا مگر غسانی بادشاہ مقابلہ کے لیے نہ آیا اور لڑائی نہیں ہوئی۔ کون سے غزوہ میں لڑائی نہیں ہوئی تھی؟ غزوہ تبوک میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز تک یہاں ٹھہرے۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تک وہاں ٹھہرے؟ 10 روز تک۔ غزوہ تبوک کون سے موسم میں ہوا تھا؟ گرمی میں اور قحط تھا۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ چندہ کس نے دیا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 10,000 دینار، 50 گھوڑے۔ مقام تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام کیا تھا؟ 10 دن۔ سن 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کی طرف سے مدینہ پر حملے کرنے کی خبر ملی۔ یہ سال قحط کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں جب سارا عرب اسلام کے سے سایہ آ چکا تھا، ذی قعدہ سن 10 ہجری کو ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے۔ 26 ذی قعدہ سن 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کر چادر اور تہبند باندھی اور نماز ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے باہر نکلی۔
مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر کون سا مقام ہے؟ ذوالحلیفہ۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری۔ قصوہ نامی اونٹنے پر سوار ہوئی۔ رسول کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ کم و بیش 1 لاکھ صحابہ کرام نے مکہ حج میں شرکت کی تھی۔ کم و بیش 1 لاکھ صحابہ۔ ذوالحجہ کی 5 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ 8ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر ٹھہرے۔ دوپہر ڈل گئی تو قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں آئی اور اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ حج کے تمام مشاغل سے فراغت حاصل کر کے 14 ذی الحجہ کو فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہوا۔ حج کے تمام مشاغل سے رسول اللہ نے فراغت کب حاصل کی تھی؟ 14 ذی الحجہ کو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اہم خطبہ دیے جو تاریخ میں خطبۃ الوداع کے نام سے مشہور ہیں۔ جاہلیت کے تمام خون باطل کر دی گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیعہ ابن حارث کا خون باطل کرتا ہوں۔ جاہلیت کی تمام سود باطل کر دی گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان عباس ابن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ 26 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کر چادر اور تہبند باندھی اور نماز ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے باہر نکلی۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری۔ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے۔ جاہلیت کی تمام خون باطل کر دی گئی اور سب سے پہلے میں ربیعہ ابن حارث کا خون باطل کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کہاں گزاری؟ مقام ذوالحلیفہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مشاغل سے فراغت کب حاصل کی؟ 14 ذی الحجہ۔ لبیک کے معنی کیا ہے؟ میں حاضر ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے موقع پر کون سی چیز کو مضبوطی سے تعمیر رکھنے کی تاکید فرمائی تھی؟ قرآن و سنت۔ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 26 صفر 11 ہجری بروز دوشنبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جہاد کہاں کے لیے تیار کیا تھا؟ روم کے لیے۔ اس لشکر کی امیر کون تھا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ۔ یہ آخری لشکر تھا جس کی روانگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا۔ 28 صفر 11 ہجری چہارشنبہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان بقیع میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے دعائے مغفرت کی۔ 28 صفر 11 ہجری چہارشنبہ کی رات۔ بخار تقریباً 13 روز تک جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سے اجازت دی کہ ایام مرض میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہی، سب نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 17 نمازیں پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل ابن عاص رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر ٹیک لگائی ہوئی تشریف لائے۔ اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئی اور وفات سے 5 یا 3 روز پہلے پھر ایک مرتبہ باہر تشریف لائی۔ وفات سے 5 یا 3 روز پہلے ایک مرتبہ پھر باہر تشریف لائی۔ ابوبکر سب سے زیادہ میری محسن ہے اور اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کوئی خلیل نہیں اس لیے ابوبکر میرے بھائی اور دوست ہے۔ پھر فرمایا مسجد کی طرف جتنے لوگوں کے دروازے سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سارے دروازے بند کر دی جائیں۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول دوشنبہ کی روز لوگ صبح کی نماز ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ آپ سب نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ اسی روز یعنی 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 63 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو آخری لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ کو۔ 28 صفر 11 ہجری چہارشنبہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے قبرستان میں تشریف لے گئی تھی؟ بقیع غرقد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی تھی؟ مہاجرین کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری لمحات کہاں گزاری؟ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں۔ آخری لشکر اسلام کے امیر اسامہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا تھا۔ سن 11 ہجری میں آپ صلی بیمار ہوئی تھی۔ تقریباً 13 روز متواتر آپ علیل رہے۔ آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے میں فرمایا تھا۔ تو یہ تھا باب الصوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.